یہ کہانی ایک ایسے لیڈر کی ہے جس کا نام سنتے ہی انگریزوں کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی تھی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ٹیپو سلطان کے بارے میں، جسے ٹائیگر آف میسور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس نے اپنی جان دے کر انگریزوں کے خلاف لاجواب مقابلہ کیا۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ہمارے چینل ہسٹوریکل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ 18ویں صدی کے آخر میں جب برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اپنی طاقت بڑھا رہی تھی، میسور کا لیڈر ٹیپو سلطان ان تمام دشمنوں کے لیے ایک مضبوط دیوار تھا۔ اپنے باپ حیدر علی سے حکومت سنبھالتے ہی اس نے اپنی فوج کو ایسے ہتھیار دیے جو اس وقت جنگ کی صورت بدل دینے والے تھے: راکٹس۔ ٹیپو سلطان صرف ایک راجہ نہیں تھا بلکہ ایک ویژنری تھا۔ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت رکھتا تھا اور اس نے اپنی فوج کو راکٹس کی طاقت سے بھی نوازا۔ ان راکٹس کی وجہ سے انگریزوں کو بہت نقصان ہوا اور وہ ٹیپو سلطان سے ڈرنے لگے۔ انگریزوں نے میسور پر قبضہ کرنے کے لیے کئی جنگیں تو لڑی، لیکن ٹیپو سلطان نے کبھی اپنی ہمت نہیں ہاری۔ چوتھی میسور کی جنگ میں اس نے اپنی پوری طاقت لگا دی اپنے ملک کی آزادی کے لیے۔ 1799 برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے میسور کو ہر حال میں فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انگریز جانتے تھے جب تک ٹیپو سلطان زندہ ہے ان کا ہندوستان پر پورا قبضہ ممکن نہیں۔ جنرل جارج ہیرس کے انڈر ایک بہت بڑی برٹش فوج حیدرآباد سے میسور کی طرف مارچ کر رہی تھی۔ ان کا مقصد صرف ایک تھا: سری رنگ پٹنا ٹیپو سلطان کا قلعہ، اس کی طاقت، اس کا مرکز۔ اپریل 1799 میں انگریز فوج سری رنگ پٹنا کے باہر پہنچ گئی۔ ٹیپو سلطان تیار تھا۔ اس نے قلعے کی دیواروں کو مزید مضبوط کیا اور اس کے پاس وفادار لشکر بھی تھا، لیکن تعداد میں کم۔ برٹش آرمی نے قلعے کا گھیرا ڈال دیا۔ روزانہ بمبرز ہوتے، توپوں کی گونج نے قلعے کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ٹیپو سلطان نے ہر دفعہ جواب دیا، لیکن ہر روز قلعے کی ایک ایک دیوار کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ 4 مئی 1799 صبح سے ہی انگریز فوج نے قلعے کی نارتھ وال پر کنسنٹریٹ فائر شروع کر دیا۔ 2 گھنٹے تک نان سٹاپ گولہ باری کے بعد ایک بڑا سوراخ ہو گیا اور اسی سوراخ سے برٹش آرمی نے اندر گھسنا شروع کیا۔ فوج کے اندر گھسنے کا سگنل ملتے ہی برٹش ٹروپس، ہائی لینڈرز اور سپاہی قلعے کے اندر ٹپک گئے اور بنا کسی ڈر کے قلعے کے اندر ہی مقابلہ شروع کر دیا۔ جنگ قلعے کے اندر ہر گلی، ہر دیوار پر ہو رہی تھی۔ ٹیپو سلطان نے 2 بار برٹش ٹروپس کو پیچھے دھکیل دیا، لیکن وہ تعداد میں زیادہ تھے اور ان کے پاس نئے ہتھیار بھی تھے۔ ٹیپو سلطان دروازے حیدری کے پاس تھا جب ایک برٹش سپاہی نے اس پر گولی چلائی اور گولی جا کر سینے میں لگی۔ دوسری گولی اس کے گردن کے پاس لگی۔ وہ زخمی تو ہو گیا لیکن تلوار نہیں چھوڑی۔ آخری وقت تک لڑتا رہا جب تک ہوش تھا۔ جب انگریز فوج اس تخت پر پہنچی، کسی نے کہا، یہ کون ہے؟ جب پہچانا گیا سب خاموش ہو گئے۔ زمین پر ٹیپو سلطان پڑا تھا، لیکن تلوار اب بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ ٹیپو سلطان کی لاش کو قلعے کے اندر درگاہ کے قریب دفنایا گیا۔ اس کی موت سے ایک دور تو ختم ہوا،
لیکن ایک مثال چھوڑ گیا۔ آزادی تلوار سے جیتی جاتی ہے اور ٹیپو نے جسے اپنے خون سے لکھ دیا۔ انگریز نے قلعہ تو جیت لیا، لیکن ہندوستانیوں کے دل میں ٹیپو سلطان ہر روز زندہ ہوتا رہا۔ اس نے کہا تھا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے، اور اس نے سچ میں وہ ایک دن امر بنا دیا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آزادی کی قیمت بہت بڑی ہوتی ہے، اور جس وطن سے محبت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے چینل ہسٹوریکل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز